सीखने के इस खूबसूरत सफ़र का आज 29वां दिन है। रमज़ान हमसे रुखसत हुआ जा रहा है। रमज़ान कुरान का महीना है और इस महीने में हमने ये सीखा कि हमने कुरान को प्यार से, मोहब्बत से और शौक़ से सीखना है। इस रमज़ानुल मुबारक में हमने हर रोज़ एक और किसी दिन 2 कुरानी जुमले सीखे। आज का कुरानी जुमला बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा जुमला जिसे चलते फिरते उठते बैठते हम दोहराएं तो हमें याद रहे कि हमें अल्लाह ने इस दुनिया में क्यों भेजा है। सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि वो देखे कि तुम में से कौन सबसे अच्छे काम करता है। अल्लज़ी खलक़ा, वो जिसने पैदा किया, अल मौत वल हयाता, मौत को और जिंदगी को। हयात का मतलब है जिंदगी। लियब्लुवकुम, ताकि वो आजमाए आप सबको। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन सबसे अच्छे काम करता है। तो इस आयत से हमें अपनी जिंदगी का मकसद पता चलता है। अल्लाह ने इस प्लेनेट अर्थ पे हमें क्यों भेजा। हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने जन्नत में पैदा किया। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को उनका कंपेनियन, उनका दोस्त बनाया और वो दोनों जन्नत में रहते थे। फिर उन्हें जमीन पर भेजा और ये काम देकर भेजा कि जमीन पर, प्लेनेट अर्थ पर, आपने पूरी अर्थ पर रहने वाले इंसान जो आपकी औलाद होंगे उन सब तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है और हर आने वाले लोग, पिछले लोगों को अपना ये बात डिलीवर करेंगे, बात समझाएंगे कि उनकी जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस जमीन पर जिंदगी गुजारनी है। और जो कोई अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, दूसरों के साथ अच्छा मामला करेगा, वो उसे एक इनाम मिलेगा, उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। और वो रिवॉर्ड क्या है? जन्नत। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमें जिंदगी किसने दी? हाँ जी, अल्लाह ताला ने दी। हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत जो हमारी जिंदगी में मैटर करती है ना, वो जिंदगी है। अगर हमारे पास जिंदगी ना होती तो फिर भला बाकी सब कुछ क्या होता? कुछ भी ना होता ना। हम जिंदा हैं, हमारे पास जिंदगी है, हम इस प्लेनेट अर्थ पर रह रहे हैं तो हम हैं। अगर हमारे पास जिंदगी ना होती तो बेशक जितने मर्जी लोग इस प्लेनेट अर्थ पर होते, हम ना होते, है ना। तो अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, इस प्लेनेट अर्थ पर हमें जगह दी रहने के लिए। क्यों दी? ताकि देखें, ताकि वो ये कंपटीशन करा रहे हैं हमारे अंदर अल्लाह ताला के, तुम में से कौन सबसे अच्छे काम करता है। जैसे टीचर आपसे बात करते हैं कि चलो एक दिन आपको देते हैं, देखते हैं उस दिन आप में से कौन सबसे अच्छा टेस्ट देता है, सबसे अच्छे असाइनमेंट कौन करता है, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन बनाता है। ये जो एक्टिविटी है ना, इसमें आपका कंपटीशन है, कौन सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, है ना। कई दफा मैच में हमारा कंपटीशन होता है कि कौन सबसे अच्छा खेलेगा। आपको पता है ना, खेलना भी तो नेकी है। खेलने से हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, खेलना भी नेकी है। और खेल में हम फेयर प्ले करें ना, अच्छे तरीके से खेलें, ईमानदारी से खेलें तो उसकी नेकियां मिलती हैं। और जब हम उसमें गलत काम शुरू कर दें, मतलब चीट करें, तो वो खेल नेकी नहीं रहता। दूसरों की मदद करना नेकी है, मामा की हेल्प करना नेकी है, अपने होमवर्क को बहुत अच्छे तरीके से जितना अच्छा हम कर सकते हैं करना नेकी है। अच्छे दिल के साथ, अच्छी नीयत के साथ जिंदगी का जो कोई भी हम काम करते हैं ना, वो नेकी है। अल्लाह कितने अच्छे और प्यारे हैं, हमारे रब कितने मेहरबान हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने हमारे खाना खाने को भी इबादत बना दिया। हम बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के बताए हुए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए, सिखाए हुए तरीके के मुताबिक खाना खाते हैं ना, तो ये नेकी है। भला देखें तो खाना खाना तो हमारी अपनी जरूरत है ना। खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे भूखे। भूख बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। रमजान में हमने ये भी सीखा, भूखे रह के हमने ये सीखा कि जो दूसरे लोगों को भूख लगती है, हम उनकी भूख का एहसास करें। तो भूख को पूरा करने के लिए हम खाना खाते हैं। अगर हम उस तरीके से खाएंगे जैसे अल्लाह ने बताया, जो उसका पसंदीदा तरीका है, जो उसके नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, तो वो खाना खाना नेकी। अब देखे ना, हम सारा दिन खेलते, उठते, बैठते, फिरते, काम करते, नींद आ जाती है भाई, थक जाते हैं। सोना हमारी अपनी जरूरत है। अगर हम सोएंगे उस तरीके से जैसे हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, सोना नेकी। रात को सोने की दुआ पढ़ के सोएं, दाएं करवट सोएं, अस्कार करते हुए सोएं, अल्लाह को याद करते हुए सोएं, तो सारी रात फरिश्ते हमारी नेकियां लिखते, हम सोते रहते हैं और फरिश्ते हमारी नेकियां लिखते रहते हैं। क्या बात है भाई, अल्लाह ताला आप कितने मेहरबान हैं, आप कितने अच्छे रब हैं, है ना। आप कितना हमसे प्यार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारा कंपटीशन करा दिया, तुम में से कौन ज्यादा अच्छे काम करता है। जहाँ सच बोलना चाहिए वहाँ सच बोलना है भाई। शैतान हमें कहता है कि कोई बात नहीं, बात छुपा लो, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, नहीं, ये ना बताना, बेइज्जती हो जाएगी, ये शैतान कहता है। हालांकि सच बोलने में बच्चों बेइज्जती नहीं है।
سچ بولنا تو بہت بڑی بہادری کی بات ہے. آپ سے کام خراب ہو جائے، آپ نے ہوم ورک پورا نہ کیا ہو، آپ نے کوئی غلط کام کر لیا ہو، گھر میں، اسکول میں، کہیں پہ بھی، دوستوں میں، سچ بول. ہم نے سیکھا نا قولوا قولا سدیدا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ سیدھی اور سچی بات کرو تو اچھا کام جائے. جہاں جھوٹ بولنے کا چانس موجود ہو نا، وہاں بندہ جھوٹ نہ بولے، سچ بول دے. یہ ہے اچھا کام. یہ کمپٹیشن ہے جس کو ہم نے جیت لیا. جب ہم جھوٹ کے مقابلے میں، جھوٹی بات کے مقابلے میں سچی بات کریں گے تو اپنے دل کو اس بات کی کتنی خوشی ہوگی. ہمارے دل کو ہم نے یہ کمپٹیشن جیتا ہے. اچھے کام، کون اچھے کام کرتا ہے؟ بھئی باقی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بولتے رہے، میں کیوں بولوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت کعب بن مالک. ایک جنگ ہوئی، جنگ تبوک. اس میں وہ پیچھے رہ گئے، وہ جلدی جا نہیں سکے. اتفاق ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنگ ہوئی نہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی واپس آ گئے. حضرت کعب بن مالک اور ان کے کچھ دوست ایسے تھے جو ارادہ کرتے رہے، اچھا بس ہم ابھی نکلتے ہیں، بس ہم ابھی نکلتے ہیں، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، ہم تیزی سے جائیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر سے مل جائیں گے. اس طرح سوچتے رہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسی سستی کر لیتے ہیں، اچھا میں ابھی کرتا ہوں، اچھا میں ابھی کرتی ہوں، تو وہ کام ڈیلے ہو جاتا ہے. تو ان سے بھی ایسے ہوا. تو جتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے نا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو سب نے جھوٹی سچی باتیں بتانی شروع کر دی. تو حضرت کعب بن مالک اور ان کے کچھ ساتھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم تو آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم تو سچ بتاتے ہیں، ہم سے سستی ہو گئی. تو اللہ نے اس سستی کی انہیں پھر سزا دی. دنیا میں سزا مل جائے نا تو اچھی بات ہوتی ہے، آخرت کی سزا سے بندہ بچ جاتا ہے. تو سزا کیا تھی کہ سب نے ان سے بولنا چھوڑ دیا. کچھ دن سب نے ان سے بولنا چھوڑ دیا. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی معافی قبول کر لی. اور دیکھیں وہاں پہ ان کے لیے چانس موجود تھا کہ دوسروں کی طرح وہ بھی جھوٹ بول دیتے. لیکن حضرت کعب بن مالک نے سوچا کہ کیسے جھوٹ چلے گا بھائی، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، پیارے نبی اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو نبی پاک کو بتا دیں گے کہ کعب بن مالک نے جھوٹ بولا. تو چونکہ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتے ہیں، ہر بات کو سنتے ہیں، ہر بات کو دیکھتے ہیں، تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں. انہوں نے پیارے نبی کو سچی بات بتا دی. اور سچی بات بتانے پہ تھوڑی سی سزا ملی نا، تو اس کو بھی حوصلے صبر سے انہوں نے برداشت کر لیا. دیکھیں آپ کا دوست کوئی آپ سے ناراض ہو جائے، بولے نا، برا لگتا ہے نا. انہیں بھی بڑا برا لگ رہا تھا. ان کا دل ایسے فیل کر رہا تھا کہ بس بہت ہی دکھی تھے وہ. لیکن وہ اللہ سے معافی مانگ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی معافی قبول کی تو پیارے نبی، ان کے سارے ساتھی، ان کے سارے دوستوں نے اتنی خوشی منائی اس بات پہ. لیکن اس سے کیا سمجھایا کہ سستی کرنا بری بات. سستی نا ہمیں بہت سارے اچھے کاموں سے روک دیتی ہے. تو اچھے کاموں کے کمپٹیشن میں نا ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ سستی نہیں کرنی. نماز کا وقت ہے، جلدی پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے لڑکوں نے، اور بچیوں نے گھر میں پڑھنی ہے تو بھی دیر نہیں لگانی. اچھا پڑھ لیتے ہیں، ایسے نہیں. ہر اچھے کام کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ نکل جائے تو نماز تو فوت ہو گئی نا. ہم کو کہتے ہیں نماز فوت ہو گئی. جیسے کسی کے فوت ہونے پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے نا، اسی طرح نماز کا وقت گزر جائے نا تو اسی طرح دکھ کی بات ہے کہ وقت پہ نہیں پڑی. تو پیارے بچوں، سستی کرنا بھی بری بات ہے اور سستی کو دور بھگانا اچھے کاموں میں شمار ہوتا ہے. ہمیں بہت ہوشیار بننا چاہیے کہ ہم سستی کو اپنے پاس نہ آنے دیں. اللہ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں سستی سے بچنے کے لیے. پھر اور کون کون سے اچھے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں؟ والدین کی بات ماننا، اور وہ بھی فوراً ماننا. امی نے کہا پانی لا دیں، اچھا لا دیتا ہوں، لا دیتی ہوں، کتنی دیر؟ اچھا آپ بھائی سے کہہ دینا، مجھے کہتی ہیں. یہ بات غلط ہے. نیکی کا چانس ملا ہے بھائی. میں نے پانی مانگا، فوراً فٹافٹ اٹھ کے. یہی تو کمپٹیشن ہے، یہی تو کمپٹیشن لگایا اللہ نے. وَمَنْ أَحْسَنُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کون اچھے کام کرتا ہے؟ پھر نماز پڑھنا، لڑائی سے بچنا، اپنا ہوم ورک اپنا اسکول کا شوق سے پڑھنا، کلاس روم بیہیویئر جو ہے نا، کلاس روم اچھا بیہیویئر شو کرنا، کلاس میں اچھے مینرز کو شو کرنا، پارک میں اچھے مینرز کو شو کرنا، جب آپ گیسٹ بن کے جائیں وہاں پہ اچھے مینرز کو شو کرنا. یہ سب نیکی ہے. دوسروں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، پیار اور نرمی سے بات کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیکیوں کے اس کمپٹیشن میں جیت جائیں. اور اس میں ہر کوئی جیت سکتا ہے. اس میں ہم کسی کو ہرانا نہیں، ہم نے خود جیتنا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر جیتنا ہے. دیکھیں نا، کل ہم ایک جگہ پر تھے مسجد میں تراویح کے بعد، تو وہاں پہ جو بچے آئے ہوتے ہیں نا چھوٹے امیوں کے ساتھ، کچھ چھوٹے کچھ بڑے بچے، کوئی اپنا ٹفن ساتھ لے کے آیا ہوتا ہے کچھ، تو انہوں نے وہاں پر بہت سارا کچرا بکھرا ہوا تھا. تو میں نے بچوں کو آواز دی، میں نے کہا دیکھیں بھئی اتنی ساری نیکیاں، ایک چانس ہے، کون نیکیاں لے گا؟ بچے سارے الرٹ ہو گئے، کہتے کہاں ہے نیکیاں؟ ان کا یہ دیکھیں، یہ کاغذ پڑے ہوئے ہیں، یہ ریپر پڑے ہوئے ہیں، یہ ڈسپوزیبل گلاس ہیں، جلدی سے اٹھا لیں ایک ایک نیکی، فٹافٹ. سب بچے بھاگے اور انہوں نے نیکیاں اکٹھی کر لی. تھوڑی دیر
میں وہ ہال صاف ہو گیا. دیکھیں نا, تو اپنے ماحول کو صاف رکھنا بھی نیکی ہے. اپنی الماری سیٹ رکھنا نیکی ہے. اپنے بیگ کو صاف ستھرا رکھنا, اس کے اندر کچرا اور فالتو کاغذ اور اس طرح کی فالتو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کو صاف ستھرا سیٹ رکھنا نیکی ہے. اپنے جوتے پالش کرنا, جوتوں کو صاف رکھنا نیکی ہے. گندگی سے دور رہنا, گندی باتوں سے دور رہنا, کسی کی شکایت لگانا بری بات ہے نا. تو شکایت لگانے سے بدلا ہمارے دل میں بہت مچل رہا کہ میں بتاؤں فلاں نے یہ کیا, یہ غیبت ہے بھائی, نہیں کرنی. رمضان ہے نا, تو اس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ اچھے عمل کون سے ہوتے ہیں, اور اچھے عمل کرنے کا احسن و عملہ کا تو مقابلہ ہے نا. تو جیتیں گے نا پھر ہم انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جیتنے والا بنا دے, کہ ہم سے راضی ہو جائے وہ. جب ہم اس کے پاس پہنچے تو ہمیں بتائیں کہ ہاں آپ نے اچھے کاموں کی کا کمپٹیشن جیت لیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنی مغفرت سے, اپنی توفیق سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اچھے کاموں کا کمپٹیشن جیت جائیں. آیت کو دہرا لیتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آیت یاد ہو جائے تو ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ اپنے آیت یاد کر لی اور کون کون سے اچھے کام کیے, کون سا اچھے کاموں کا کمپٹیشن جیتا. یہ کمپٹیشن ہمارا اپنے آپ سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بتائیں گے نا. اللہ حافظ, السلام علیکم.